وعلیکم ایس ایم راشد کی ادبی دنیا آپ کا استقبال کرتا ہے۔ جی ہاں، آج ہر اتوار کی طرح میں لے کر کے آیا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ کالم جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ بے چینی سے اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، جی ہاں، آج اتوار کا دن ہے 9 اگست اور آج اخبار مشرق میں آپ کا اپنا کالم جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، لندن کی ڈائری، جس کے مصنف ہیں جناب فہیم اختر۔ آج کے اخبار میں شائع ہونے والے اس مضمون کا عنوان انہوں نے دیا ہے جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ یوں تو کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ روز بروز دنیا بھر سے پہلی خبر یہی ہوتی ہے کہ فلاں ملک میں کورونا سے مرنے والے کی تعداد اتنے ہزار ہو گئی۔ تاہم وہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ مرنے والوں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جنہیں کرونا وائرس ہوا تھا اور وہ کسی طرح روح بصحت بھی ہو گئے۔ ان لوگوں میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں اور کچھ تو 80 سے 90 سال کے بھی لوگ ہیں۔ سنتے ہیں جینا اور مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سچ بھی ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو پچھلے 4 مہینوں میں ہماری زندگی کئی معنوں میں بدلی ہے، تو وہیں ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا بھی آ گیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس اور اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں چاہے روز مرہ کی بات ہو یا کام و کاج کی بات یا سماجی طور پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی آ چکی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کرونا وائرس کی وبا اور اس کا خوف ہے۔ ایسا ہونا لازمی بھی ہے کیونکہ کرونا وائرس سے کسی ایک ملک یا سماج یا مذہب یا نسل متاثر نہیں ہوا، بلکہ اس وبا نے پوری دنیا کو بیک وقت گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 100 برسوں میں ایسی کوئی بیماری یا مسئلہ نہیں ہوا تھا جب پوری دنیا بیک وقت الجھ کر رہ گئی ہو۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا حکمراں تو کیا سرمایہ دار، گویا ہر طبقے کے انسان کو کورونا وائرس کے خوف نے پریشان کر دیا ہے۔ لیکن جہاں انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے تو وہیں وہ موت سے بھی کافی خوف زدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مرض کا جب کوئی علاج ہی نہ ہو تو خوف تو ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے بارے میں کم جانکاری سے بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھے عقائد والوں نے اپنے اپنے طور پر تھالی بجانے سے لے کر گوبر جلانے کی بات کرنے لگے، جس سے کورونا تو نہیں بھاگا بلکہ کورونا کی دوسری لہر کے آنے کے امکان ضرور بڑھ گئے ہیں۔
مارچ کے مہینے میں جب برطانیہ دھیرے دھیرے کورونا وائرس کی لپیٹ میں آنا شروع ہوا تو برطانیہ کے تمام اسپتال نے کورونا وائرس سے مریضوں اور اسٹاف کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے شروع کر دیے، جن میں مریضوں کے رشتہ داروں کو ہسپتال جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مریضوں کو سب سے پہلے کورونا وائرس سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اسٹاف کے حفاظت کے لیے PPE پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ بھی فراہم کیا جانے لگا۔ غیر طبی اسٹاف کو گھر سے کام کرنے کے احکام جاری کیا گیا اور عام طور پر لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا تاکہ کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس کے باوجود برطانیہ میں اب تک کورونا وائرس سے 50,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ انگریزوں میں سماجی میل ملاپ اور دنیا کی سیر کرنا کا ایک عام چلن ہے۔ برطانیہ میں اکثر لوگ موسم گرما میں لمبے دن ہونے کی وجہ سے گھروں سے باہر رہنا زندگی کا سب سے بہترین لطف مانتے ہیں، جو کہ کورونا وائرس کی وبا، خوف اور لاک ڈاؤن کی پابندی سے لوگ بالکل ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب تو پارک کو لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس سے اب لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل دوری بھی ایک دشواری بنی ہوئی ہے، جس سے دفاتر یا اسکول وغیرہ یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ اس بات سے بھی اسپین جانے والے یا جانے کا ارادہ رکھنے والے سیاحوں کو سخت پریشانی ہوئی جب اچانک برطانوی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اسپین سے لوٹنے والے سیاحوں کو 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ حکومت کے اس اعلان سے برطانوی سیاح کافی ناراض ہیں، کیونکہ انہیں برطانیہ واپس آ کر کام دھندے سے گریز کرنا ہوگا، جس سے ان کی آمدنی پر کافی اثر پڑے گا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ میرے پچھلے کچھ ہفتے غم و مایوس میں گزرے، جس میں آپ تمام لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ یوں تو دنیا بھر سے جاننے والوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں، جن میں کچھ جاننے والے تھے اور کچھ دور کے رشتہ دار تھے۔ ان میں ہی کچھ ایسے لوگوں کا بھی انتقال ہوا ہے جس سے دل غمزدہ ہے۔ سب سے پہلے عکاس کے مالک، مدیر اور ہر دل عزیز کریم رضا منگیری کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کی موت کی خبر بھائی محمد اقبال WBCS کلکتہ نے دی۔ اس سے قبل بھائی اقبال نے اس بات کا بھی اصرار کیا تھا کہ میں انہیں کال کر لوں، جو کہ میں اپنی کوتاہی اور مصروفیت کی بنا پر نہ کر پایا، جس کا مجھے سخت افسوس ہے۔ اس کے بعد میری خوش دامن کا حرکت قلب بند ہونے سے لندن میں انتقال ہوا۔ پھر پروفیسر نعیم انیس کلکتہ کے والد کے انتقال کی خبر ملی، جس سے جی بھر آیا۔ اس کے چند دن بعد پروفیسر اعزاز افضل کے برادر نسبتی تنویر افضل WBCS کے ماموں وحید النبی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ خوش دامن کی موت کی خبر کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں کی
تعزیت کے پیغام سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے فون کر کے بھی تعزیت کیا اور کچھ لوگ اچانک خاموش بھی ہو گئے، لیکن ان میں کئی لوگوں نے تعزیت کم اور میرا انٹرویو لینا زیادہ مناسب سمجھا۔ کیا بتائے، لوگوں کی باتوں کو سن کر میں تھک سا گیا، لیکن لوگ کہاں تھکنے والے، وہ تو عادت سے مجبور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں مصروف تھے، جس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ میں لوگوں کی باتوں کو بغور سنتا ہوں، جس کا اعتراف بہتوں نے کیا ہے اور جس سے ان کو بولنے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تاہم مجھے اس بات سے بھی کوفت ہوئی جب وہ غیر ضروری باتیں جو مرنے والے سے منسلک نہ تھیں کیے جا رہے تھے۔ اتوار 26 جولائی کی صبح میری خوشدامن کا انتقال ہوا اور اسی دن ڈاکٹروں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لکھوا لیا۔ تاہم اتوار ہونے کی وجہ سے اسپتال کا بیریومنٹ سروس، یعنی لوگوں کو مردوں کے لیے سرٹیفکیٹ دینے سے میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری نہ ہو سکا، لیکن دوسرے روز سوموار کو فون کرنے پر میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد انگریز خاتون نے میڈیکل سرٹیفکیٹ ونڈسورتھ کونسل کے برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن آفس بھیج دیا، جہاں ٹیلی فون پر مرنے والوں کی تفصیل چیک کر کے ایک گرین سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ پھر اس گرین سرٹیفکیٹ کو مسلم فیونرل سروسز کو بھیجا گیا، جس کے بعد انہوں نے لاش کو ہسپتال کے سرد خانے سے حاصل کیا۔ اس طرح سے ان تمام کارروائی اور کاغذات کو حاصل کرنے میں ایک دن گزر گیا۔ سوموار 27 جولائی کی شام 7 بجے میری بیگم اور چند دوستوں نے مردے کو غسل دیا اور پھر مسلم فیونرل سروس کی خواتین نے کفن پہنا کر دوبارہ سرد خانے میں لاش کو رکھ دیا۔ لندن اور برطانیہ میں جنازے کی تیاری میں 1 سے 10 دن لگ جاتے ہیں، جس کی ایک وجہ ضروری کاغذات اور کونسل کی اجازت لازمی ہے۔ یوں تو مسلمانوں نے اب خود کا کئی قبرستان بنا لیا ہے، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کا قبرستان عیسائیوں کے قبرستان سے منسلک ہے، جہاں بڑی تعداد میں مسلمان دفن ہوتے ہیں۔ 28 جولائی کی صبح 10 بجے کونسل نے ہمیں دفنانے کی اجازت دی۔ ہمارے ساتھ 30 لوگ جنازے میں شامل ہوئے۔ کیونکہ کورونا کی وجہ سے برطانوی حکومت نے شادی اور جنازے کے لیے صرف 30 لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت دے رکھی ہے۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھائی گئی اور لوگوں نے تابوت اٹھا کر قبر تک پہنچایا۔ لندن میں مردے کو تابوت اور بنا تابوت کے دفنایا جاتا ہے، اور ہماری خوشدامن کو بھی لکڑی کے ایک تابوت میں رکھ کر دفنا دیا گیا۔ اس طرح ہماری خوشدامن سپرد خاک ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور لاحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اس گلی نے
یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا پسندیدہ پروگرام لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ لندن کی ڈائری اس دفعہ غم و اندوہ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے جانے کا غم، دکھ، تکلیف، ان میں شرکت نہ کرنے کا دکھ، اور زندگی نام ہے دکھ اور غم کا۔ دکھ اور غم ہر وقت آپ کے ساتھ کسی نہ کسی صورت سے لگا ہی رہتا ہے، اور اس دکھ اور غم کو جھیل کر اس سے فتح حاصل کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہی زندگی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کالم کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، شیئر کر کے، لائک کر کے، کمنٹ کر کے۔ میں پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو آپ کا اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری، جس کا آپ بیحد انتظار کرتے ہیں، اوپر والے نے موقع دیا تو ضرور آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔